الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 229 پڑھیں گے۔ آج ہم ایک ہی آیت پر ہم انشاءاللہ غور و فکر کریں گے، کیونکہ اہم آیت ہے، طلاق سے متعلق آیت ہے، اور طلاق کا معاملہ ہمارے یہاں ایک نہایت اہم مسئلہ ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ انتہائی اختلافی مسئلہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ دو بار ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے یہاں جو تین طلاق والا معاملہ ہے، قرآن کے اندر تین طلاق کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ قرآن یہاں پہ تذکرہ کرے گا طلاق دو بار ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ طلاق اصل میں کہتے کس چیز کو ہیں۔ اب اس معاملے کے اندر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، کیونکہ علماء کی رائے اس میں ہمیشہ سے اختلافی رہی ہے، مختلف رہی ہے۔ تو بہرحال جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق کا لفظ جو ہے سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ طلاق کہتے ہیں نکاح ختم ہو جانے کو۔ جب نکاح ختم ہو جائے گا اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ اس کو طلاق ہوگی۔ جب تک وہ جو ہے وہ کسی کے نکاح کے اندر ہوگی تو اس کو طلاق یافتہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کسی کے نکاح میں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ طلاق یافتہ ہو گئی، تو نکاح میں یہ طلاق کہاں سے ہو گئی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نکاح کا ٹوٹ جانا جو ہے اصل میں نکاح کا ختم ہو جانا، یہ دو بار کی اجازت ہے، یعنی کہ دو بار مرد کو اختیار ہے کہ اپنے نکاح ختم اس نے کر دیا تو بھی اس سے اور سے دوبارہ نکاح وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ تیسری بار وہ نکاح کو ختم کر دے گا تو گویا کہ اس کو اس کی اجازت نہیں رہے گی۔ یہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے، تو یہ کیونکہ بات ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے تو اس بات کو ہم فی الحال یہ ذہن نشین کرنے والی بات ہے کہ طلاق کا مطلب ہے نکاح کا ختم ہو جانا، نکاح کا ٹوٹ جانا۔ نکاح کو ایک گرہ کے ساتھ یعنی کہ تشبیہ دی گئی ہے، عقدۃ نکاح کہا جاتا ہے۔ تو گرہ جب تک وہ کھل نہیں جائے گی اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ طلاق ہوگی۔ گرہ جب تک وہ بندھی ہوئی ہے، چاہے وہ کمزور ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، کہ جب تک وہ گرہ بندھی رہے گی تو اس پہ ہم طلاق کا لفظ نہیں بولیں گے، اور وہ یہی کہیں گے وہ کے اندر نکاح میں اب اس کو طلاق نہیں ہوئی جب تک کہ وہ نکاح کی گرہ کھل نہ جائے، جب تک وہ دونوں جدا جدا نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے معاملہ یہ دو مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو کام دو ہی ہیں کرنے والے۔ اب جب نکاح کا وہ آ گیا ہے وقت کہ وہ 3 مہینے کا ٹائم کا لمٹ ہے، قرآن پاک جو طریقہ بیان کرتا ہے وہ 3 مہینے والا ہے کہ وہ 3 مہینے تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ رجوع کر سکتے ہیں میاں بیوی۔ اور یہ ہمارے سب کہنے کے اتفاقی مسئلے، اس پہ سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ایک بار طلاق دی جاتی ہے وہ 3 مہینے سے پہلے نافذ نہیں ہوتی، 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایک دو اس نے طلاق کا لفظ بولا ہے منہ سے، 3 مہینے گزریں گے تب وہ اس کے نکاح سے خارج ہوگی۔ 3 مہینے سے پہلے اس کے نکاح میں رہتی ہے، جب مرضی وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ تذکرہ یہ آ رہا ہے کہ جب یہ ٹائم لمٹ پورا ہونے والا ہوگا، 3 مہینے کے بعد قریب آ جائے گا معاملہ، تو دو ہی کام ہوں گے، یا تو اس کو روک لیا جائے گا، رجوع کر لیا جائے گا، یا پھر اس کو جانے دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہارے نکاح سے ختم۔ لیکن دونوں کام جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہونے ہیں۔ پہلا کام جو ہے بالمعروف کا لفظ ہے اس کے اندر، جو کہ اچھا طریقہ کار ہے، جو لوگ دنیا میں رائج ہے، لوگ تمہارے معاشرے میں اچھا سمجھتے ہیں اس طریقے سے اس کو رکھو۔ یا پھر جانے دینا ہے تو پھر احسان کے ساتھ ہے، خالی حسن سلوک کا نہیں تذکرہ، احسان کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ جانے دے کہ ٹھیک ہے جی اب ہم جدا جدا ہیں۔ اب یہاں پہ عام طور پہ ہمارے کانسیپٹ پایا جاتے ہیں جی طلاق تو ہوتی غصے میں، لیکن اللہ تعالیٰ جب بیان کر رہا ہے وہ غصے میں نہیں کہہ رہا، احسان کے ساتھ بہترین انداز کے ساتھ کو رخصت کرنا ہے، غصے والا معاملہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے جی ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، ہمارے مزاج آپس میں نہیں مل رہے، ٹھیک ہے آپ کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، اس میں کوئی غصے والی بات نہیں ہے۔ پورے ہوش و کے ساتھ احسان کے ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا کوئی احسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمارے لڑائی جھگڑے کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ طریقہ نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے یہ بتایا ہے۔ تو لوگوں کی اس بات کا اس کے اندر رد ہے، یہ طلاق تو ہوتی غصے میں۔ قرآن نے جو طلاق بتائی ہے بڑے احسان کے ساتھ، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ ہے، وہ کوئی غصے میں نہیں ہے۔ اللہ فرمائے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تو یہاں پہ یہ کہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے اس کو جو کوئی چیز دے رکھی ہے، تمہارے نکاح میں دی، تم نے کوئی تحفے تحائف دیے، حق مہر دیا، جو کچھ بھی تم نے دیا تم اسے واپس نہیں لے سکتے اس چیز کا۔ الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، مگر خاص چیز اس چیز کا خوف ہو کہ اللہ کی حدوں کو جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا جائے گا، وہ خلاف ورزیاں ہو جائیں گی، کچھ چیز دی ہوئی تھی اگر وہ واپس نہ لی گئی تو آگے پھر مسائل کا وہ جو ہے معاملہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لمٹس لگا رکھے ہیں لمٹس کو کہیں نہ کہیں توڑنا پڑے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے جو دل لینے والا معاملہ ہے اس کو تم کر لو کہ بعد میں کوئی ایسی کوئی وائلیشن نہ تمہیں کرنی پڑ جائے، ورنہ پھر یعنی کہ کوئی چیز لینے کی اجازت نہیں، جو اس کو دے دی وہ اسی کی ہے۔
اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہے کہ تم اللہ کی حدوں کو برقرار نہیں رکھ سکو گے، دوبارہ یعنی کہیں نہ کہیں تمہارا ملاقات ہو جائے گا، ٹاکرا ہو جائے گا، آگے ایسے معاملات خراب ہو جائیں گے کہ اللہ کی دوسری لمٹس کو جو ہے وہ توڑنا پڑ جائے گا، فلا جناح علیہما، پھر ان کے اوپر کوئی گناہ چیز کا نہیں ہے، فیما افتدت بہ، کے آپس میں کوئی دے دلا کے جو ہے اس معاملے کو ختم کر لے کہ آئندہ جو ہے پریشانیاں نہ پیدا ہوں۔ تو میں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان کو کراس نہ کرو، ان کو توڑو مت۔ اچھا کئی مقامات پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ حدوں کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے ولا تقربوا، اس کے قریب مت جاؤ، کہ یہاں پہ اللہ نے قریب آنے کا تذکرہ نہیں کیا، کہ قریب تو وہ ہو ہی جاتا ہے، اطلاع کا معاملہ ہونے لگتا ہے تو قریب تو انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو لمٹ کو کراس نہیں کرنا، یعنی یہ نہیں کرنا کہ اب دیا چلو جی یہ مجھے واپس کرو، یہ واپس کرو، یہ اللہ کے حد توڑنے والی بات ہے۔ اسی صورت میں صرف اجازت دی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ نہ اس کو کوئی لینا دینا اس کو نہ کلیئر کیا گیا تو بعد میں کوئی جھگڑے کا باعث بن جائے گا، بعد میں کوئی ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ اللہ کی جو دوسری حکموں کی پامالی اس کے اندر لازم آئے گی، تو پھر اس کی صورت میں تمہیں اللہ نے ایک رخصت دی، کہ اجازت دی، ٹھیک ہے کوئی دے دلا بھی کرنا ہے تو دے کے معاملہ ایسا کلیئر کرو کہ بعد میں پھر جھگڑے فساد پیدا نہ ہو۔ میں کہوں میں یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا ان کو توڑے گا، اولئک هم الخاسرون، تو یہ اولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اللہ نے جو لمٹس لگائی ہیں ان کو کراس کرتے ہیں، گویا کہ وہ ظلم کرتے ہیں، بہت بڑا ایک اندھیرے کی طرف ہو جاتے ہیں جہاں پھر کوئی روشنی نہیں ملنے والی۔ تو پھر ہم یہی ایک آیت ہی پڑھیں گے، وہاں پہ آگے کافی آیاتیں چلیں گی، ان ساتھ ساتھ ہی ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ فی الحال جب پہلی بات جو ہم نے پلے باندھنی ہے وہ یہ باندھ لینی ہے کہ طلاق کا لفظ جو ہے اس کو ہم ذہن سے بٹھا لیں کہ طلاق جو ہے وہ نکاح کے ٹوٹ جانے کا نام ہے، جب تک نکاح ٹوٹے گا نہیں، وہ پہلی طلاق دی تھی اس کو کہا جائے کہ جی طلاق ہوگی تمہیں، اور وہ دوسری بار تیسری بار ابھی اس نے نہیں بولا، میں اپنے معاشرے کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو ایک طلاق جو اس نے دی ہے وہ 3 مہینے تک اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا، 3 مہینے کے اندر وہ عورت اس کے نکاح کے اندر رہتی ہے، کہ بس سارے متفق ہیں، اس بات کو ہم نے ذہن نشین رکھنا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے، تو اللہ سے دعا کریں گے یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ہمارا کلیئر ہو، یہ امت میں جو اختلاف ہے یہ کم از کم ہمارے ذہن سے تو ختم ہو، مسئلہ کلیئر ہو کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ایک طلاق سے جو ہے اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا 3 مہینے سے پہلے، 3 مہینے کا اس کو ٹائم چاہیے، 3 مہینے گزر جائیں گے تب اس کے نکاح سے خارج ہوگی، تب اس کا نکاح ٹوٹے گا، تب اس کی طلاق واقع ہوگی، 3 مہینے سے پہلے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ ہم سب سے پہلے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔